اس لیے علم کا حاصل کرنا بڑا بنیادی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ابو ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. ایک آیت قرآن پاک کی سیکھنا 100 رکعت سے بہتر ہے. اور ایک باب نماز کے مسائل سیکھ لیے, روزے کے سیکھ لیے, وضو کے سیکھ, چھوٹا سا باب سیکھ لیا چھوٹا سا, تو فرمایا 1000 رکعت سے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں. 3 چیزیں چلتی رہتی ہیں, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یا تو ایسا صدقہ جاریہ کر گیا جس سے لوگوں کو فیض ہوتا رہے, یا ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو فیض ہوتا رہے, یا نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں العلم خیر من المال. علم جو ہے یہ مال سے کروڑوں گنا بہتر ہے. العلم یحرسک, علم تمہاری حفاظت کرے گا. اور وانت تحرس المال, مال کے خادم اور نوکر ہمیں بننا پڑے گا. والعلم حاکم, علم والا سرداریوں پہ ہوتا ہے. اور والمال محکوم علیہ, مالدار مال کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہوتا ہے. والمال تنقص نفقۃ, مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. والعلم یزکو بالانفاق, علم خرچ کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے. اور یہاں تک فرمایا علم حاصل کرنے والا افضل من الصائم القائم المجاہد, وہ آدمی جو سارا دن روزے کی حالت میں جہاد کرے, ساری رات تہجد پڑھے, اس سے بھی زیادہ افضل ہے جو علم حاصل کرے. اور یہاں تک قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے 2 بچوں کے اندر 2 صفات پیدا کر دیں. رب کعبہ کی قسم, دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آخرت میں بھی ٹھنڈک. وہ 2 صفات کیا ہیں؟ ایک علم اور ایک حلم. ان کو علم سکھا دیں اور بردباری, اچھے اخلاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب 2 بشارتیں دے رہے ہیں کہ آپ کو جو میں بیٹا دے رہا ہوں فبشرناہ بغلام علیم, وہ علم والے ہوں گے. فبشرناہ بغلام حلیم, وہ بردبار ہوں گے, معاف کرنے والے ہوں گے, درگزر کرنے والے ہوں گے, صفات والے ہوں گے. یہ 2 بنیادی خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی, بیٹے کی, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیان فرمائی.